علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. السلام علیکم. مجلس کا آغاز کیا جا چکا ہے. اس کمسن اور معصوم طالب نے قرات کا، تلاوت کا، تجوید کا جو نمونہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ تعلیم، تربیت، نگہداشت یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بچوں کے اندر کوئی بھی کمال، کوئی بھی جمال اساتذہ کی محنت اور تربیت سے آتا ہے. الحمدللہ طالب علم نے بہترین پرفارمنس کیا اور تلاوت کلام مجید کا ایک حسین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ طالب کے جذبے کو مزید بڑھائے اور اسے ترقیوں کے راستے پر گامزن کرے. آئیے لگے ہاتھ ایک نعت سن لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے اصل پروگرام کی طرف آتے ہیں. نعت کے لیے جماعت سادسہ کے ایک طالب علم انعام اللہ کو آواز دی جاتی ہے، تشریف لائیں اور نعت اپنی خوش الہان آواز میں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی
کہاں حنظلہ نے وہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے وہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب وقت ہے کہ اس پروگرام اور اس موقر تقریب کے غرض و غائب کو بتایا جائے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابھی 2-3 دن پہلے ایک آل مہاراشٹرا بین المدارس مقابلے مسابقے کا صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی نے انعقاد کیا تھا۔ اس مقابلے میں مہاراشٹر کے بڑے بڑے قد آور مدارس کے طلباء نے شرکت کی اور حسب روایات سابقہ ہمارے طلباء بھی اس مسابقے میں شریک ہوئے۔ 3 زمروں میں یہ مقابلہ تھا، حفظ قرآن کامل اور 415 احادیث کو یاد کرنا تھا، حفظ کرنا تھا، اور اسی طرح سے ائمہ اور دعات اور خطبہ کے درمیان بھی ایک مقابلہ تھا۔ الحمدللہ مجموعی طور پر بھیمنڈی اور جامعۃ التوحید کے طلباء نے اس مسابقے میں پہلے پائیدان پر قدم رکھا ہے، یعنی مجموعی طور پر جو رزلٹ ہے وہ ہمارا ادارہ سب سے آگے ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ جو اصل مقابلہ تھا یعنی حفظ احادیث 415 احادیث کو یاد کرنا تھا، اور یہ بہت ہی مشکل ترین مقابلہ تھا، اور امتحان بھی بہت ہی شفافیت کا حامل تھا۔ اس مسابقے میں پہلا اور دوسرا انعام جامعۃ التوحید کے طلباء نے حاصل کیا ہے۔ پہلا انعام جماعت رابعہ کے ایک طالب علم نسیم احمد نے حاصل کیا، 40,000 روپیے نقد دیے گئے، اور اس کے علاوہ دیگر لوازمات، اسناد ہیں، ٹرافی ہے، کتابیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا انعام حاصل کیا ہمارے ہی جامعہ کے طالب علم جاوید احمد نے، جو جماعت ثالثہ کے طالب علم ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتا دوں اس مسابقے میں، اس زمرے میں زیادہ تر طلباء عالمیت کے، فضیلت کے شریک ہوئے تھے، بڑے بچے تھے جو اس مقابلے میں قسمت آزمائی کر رہے تھے۔
لیکن ہمارے طلبہ جو جماعت ثالثہ اور جماعت رابعہ سے تعلق رکھتے تھے، الحمدللہ ہمارے طلبہ نے فتح کا، جیت کا جھنڈا لہرایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ دے، ہمت دے، اور انہیں مزید اپنے ادارے اور اپنے اساتذہ اور اپنے ذمہ داران کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے حفظ کا جو مقابلہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس مقابلے میں کچھ نہیں کر سکے۔ اس مسابقے میں بھی ہماری جامعہ کے 2 طلبہ نے 4تھی اور 5ویں پوزیشن حاصل کی اور 5,000 کا انعام حاصل کیا، اور دوسری جو چیزیں گھڑی وغیرہ اور ٹرافی وغیرہ دی گئیں وہ الگ سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ائمہ اور دعات کے کا جو مسابقہ ہوا، اس میں بھی بھمنڈی کے ائمہ اور خطبہ نے الحمدللہ جو 7 ممتازین کی جو لسٹ اور فہرست تھی، اس میں بھمنڈی سے 2 علماء کے نام جو ہے شامل تھے، اور ائمہ اور دعات کی اس مسابقے میں بھی ہمارا کردار الحمدللہ کامیاب رہا۔ اب اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی پیش رفت اور اتنی بڑی سعادت جو جامعہ کو حاصل ہوئی، ہم اس کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد خاموش رہتے اور بس اپنے روزمرہ کے معمول میں پھر مگن ہو جاتے، اچھا نہیں لگا، بلکہ ہمارے ذمہ داران نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ مدرسے کے اندر ایک پروگرام کیا جائے، ایک تقریب کی جائے، اور اپنے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ہمت افزائی کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جتنے لوگوں کا کردار اور رول اس کامیابی کے پیچھے ہے ان کا بھی شکر ادا کیا جائے، کیونکہ کسی ایک کے محنت اور کوشش سے اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں پا سکتا ہے۔ میں مبارکباد دوں گا جامعۃ التوحید اپنے ساتھی اساتذہ کو، سارے اساتذہ کی محنت اس میں شامل ہے، شیخ الجامعہ، وکیل الجامعہ، اور اس کے علاوہ تمام مدرسین ان طلبہ کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں۔ اور جب اس مسابقے کا اعلان ہوا اور جو مواد سامنے آیا تو وہ تو بہت ہی حوصلہ شکن تھا، بہت سارے طلبہ وہ مواد دیکھ کر کے ہمت ہار گئے، کیونکہ 415 احادیث یاد کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو بچے آگے آئے اور انہوں نے اس مسابقے میں حصہ لینے کے عزم اور ہمت کا اظہار کیا، ہمارے اساتذہ نے، ہم سب نے ان بچوں کو نصیحت کی، ان کو حوصلہ دیا، اور یہ کہا کہ چھٹی ہونے والی ہے، ششماہی کی 20-22 دن گھر پر جاؤ گے، ظاہر سی بات ہے وہ یکسوئی نہیں مل سکتی ہے، وہ انہماک اور اتنی زیادہ جو ہے یعنی اچھے سے آپ تیاری نہیں کر سکتے، اس لیے چھٹی مدرسے میں گزارو، محنت کرو، اس مسابقے کی تیاری کرو۔ الحمدللہ یہ بچے رک گئے، جبکہ بچوں کے نزدیک چھٹی کتنی پیاری ہوتی ہے، چھٹی کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ جب شروع میں آتے ہیں تو بقرعید کی چھٹی کا انتظار کرتے ہیں، بقرعید میں آئے تو ششماہی کی چھٹی کا انتظار، ششماہی میں آئے تو سرنا کی چھٹی کا انتظار۔ ایسے میں اگر ان بچوں نے اپنی چھٹی قربان کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ ان کو اتنی بڑی عزت کے شکل میں اور اتنے بڑے انعام کے شکل میں دیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام اساتذہ کی طرف سے اور ذمہ داران کی طرف سے، اور اپنے تمام جامعہ کے جو ہے مخیرین اور ہمدردان کی طرف سے ان طلباء کو، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمت، آپ کے حوصلے کو اسی طرح سے برقرار رکھے، مزید محنت اور کوشش کا جذبہ آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ تو اس مناسبت سے آج کی یہ تقریب رکھی گئی تھی، اپنے ان بچوں کی عزت افزائی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ ہم کو بھی بہت خوشی ہے، ہم کو بھی اس پر بہت حوصلہ ہے، اسی مشن کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں۔ جامعۃ التوحید آج سے 20-25 سال پہلے یہی سرزمین، یہی بے گیا سرزمین ہے، جسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہتا رہا ہوگا کہ یہاں کتاب و سنت کا ایک قلعہ کھڑا ہوگا اور یہاں توحید کا ایک مرکز وجود میں آئے گا، اور پھر اس طرح کی تعلیمی اور دینی اور دعوتی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں یہاں جاری ہوں گی۔ یہاں کے بچے جو ہے آل مہاراشٹرا اور آل انڈیا مقابلوں میں جائیں گے اور اپنے بھمنڈی شہر کا اور اپنی جماعت کا اور اپنے جامعہ کا نام روشن کر کے آئیں گے۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا
لیکن وہ خواب چند لوگوں نے دیکھا اور الحمدللہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ آج یہ جامعہ اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ الحمدللہ کم وقت میں تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرنے والا یہ ادارہ بن چکا ہے۔ لوگوں نے جب ہمارا نام سنا، لوگوں نے وہاں جب ہمارے بچوں کا نام سنا، انعام سنا، تو حیران و ششدر رہ گئے۔ جامعۃ التوحید جہاں آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے صرف اولیٰ اور جو ہے مکتب تک کی تعلیم ہوتی، یہ وہاں کے بچے ہیں۔ حفظ میں بھی انہوں نے میدان مار لیا اور تحفیظ کے مسابقے میں بھی انہوں نے میدان مار لیا، اور لکھنے والوں نے لکھا الحمدللہ۔ مسابقوں کے بارے میں ہمارے طلبہ کا جو آج تک کیریئر رہا ہے، اس کو جانتے ہوئے لوگوں نے لکھا کہ جامعۃ التوحید کے طلبہ کسی مسابقے میں جائیں اور نمبر نہ لے کے آئیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کانفیڈنس، یہ خود اعتمادی، یہ بھروسہ آپ نے دیا ہے، اور حقیقت میں ہمارے طلبہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہماری روایت کیا رہی ہے آج تک، اور اس کا بھرم رکھنے کے لیے یہ محنت کرتے ہیں اور بھرپور پرفارمنس کرتے ہیں تاکہ ہمارے جامعہ کا اور ہمارے ذمہ داران کا نام روشن ہو۔ اس مناسبت سے آج کی تقریب رکھی گئی۔ میں چند کلمات چاہوں گا کہ شیخ الجامعہ آپ کے سامنے پیش کریں، اس کے بعد ان بچوں کی انشاءاللہ تکریم کی جائے گی۔ شیخ نثار مدنی حفظہ اللہ، شیخ الجامعہ جامعۃ التوحید، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ذمہ داران جمعیت و جامعہ، محترم مہمان گرامی قدر، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ ہے خوشی اور مسرت کا موقع جہاں ہے، وہیں شکر و امتنان کا بھی موقع ہے۔ ہر فرد کے لیے، ہر استاد کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو کسی نہ کسی طرح سے اس ادارے سے، اس جمعیت سے وابستہ ہے یا اس کے تئیں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم توحید والے بنیں۔ ہمارے ادارے کا نام جامعۃ التوحید ہے۔ اخلاص اور توحید دونوں ایک معنی میں ہیں۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کے علم کو بلند کرتے ہوئے تمام معبودان باطلہ سے دوری اختیار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنی میں رسول سمجھتے ہوئے تمام ان لوگوں کی جن کی لوگ مانتے ہیں نبی کے مقابل میں ان سے علیحدگی اختیار کی، ایسے ہی جس مقصد کو لے کر اس ادارے میں حاضر ہوئے ہیں، اس مقصد کے تئیں بھی موحد رہے، لہو لعب سے، غیر ضروری اور لایانی کاموں سے دور رہ کر کے اپنے مقصد میں جمے رہے، تو یقیناً 20-25 دن کی اس محنت نے، جو صرف مہاراشٹر ہی میں نہیں بلکہ آج کے وسائل کی روشنی میں جہاں جہاں لوگوں نے دیکھا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہ مسابقہ اگر دیکھا جائے تو حفظ احادیث ہی کا مسابقہ تھا۔ اس لیے یہ بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن کا جو مسابقہ تھا وہ شعبہ تحفیظ میں زیر تعلیم طلبہ کا نہیں تھا، بلکہ عربی مدارس میں زیر تعلیم حفاظ کا تھا، جنہوں نے کئی دفعہ قرآن کو یاد کیا تھا، دہرایا تھا، مراجعہ کیا تھا، مزید مراجعے کے بعد ان کو شرکت کرنی تھی۔ ائمہ و دعات کا جو مسابقہ تھا، یہ مسابقہ حقیقت میں
جو انہوں نے برسوں سے پڑھا تھا اس کے مراجعے کے بعد اس کو پیش کرنا تھا۔ لیکن حفظ احادیث کا جو مسابقہ تھا وہ لمبی لمبی حدیث ہیں، صحیحین کی حدیث ہیں، جن احادیث کو محض 20-25 دن کے اندر اس قدر ازبر کیا گیا کہ زیر زبر کا فرق ہوتا تو ایک طالب دوسرے طالب کی تنبیہ کرتا تھا، غلطیوں کی نشاندہی کرتا تھا، ارقام اور ابواب کے ساتھ اس نے حفظ کر کے بڑے بڑے اداروں جنہیں یہ ناز تھا اور ناز ہونا بھی انہیں چاہیے تھا کہ ہم تو فضیلت والے ہیں، ہم تو عالمیت والے ہیں، ہمارے مقابل میں یہ کیا سامنے آئیں گے، کتنوں نے رجسٹریشن کرا کر کے اپنی غیر حاضری درج کرا دی۔ ایسے میں اگر جامعۃ التوحید کے یہ طلبہ جنہوں نے ابھی مرحلے متوسطہ تک نہ کراس کیا ہو، ابھی وہ نوخیز اور نوآموز ہوں، جنہیں یہ پتہ ہی نہ تھا کہ ہمیں شفوی امتحان دینا یا تحریری امتحان دینا ہے، انہوں نے ادارے کی تمام تر سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسجد کو اپنی قیام گاہ بنا کر کے انہوں نے یہ حفظ کر کے اور لوگوں کے سامنے اللہ کی توفیق سے یہ ثابت کیا ہے، تو یقیناً یہ خوشی کا بھی مقام ہے اور یہ مسرت و شادمانی کا بھی مقام ہے۔ اور اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ جب ہم سب یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے، ہمارا پورا دین یہ تعلیم سے شروع ہوتا ہے اور تعلیم پر مکمل ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اگر تعلیم سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں انہیں بھی پڑھنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے علمہ بالقلم، قلم کے ذریعہ تعلیم دی۔ اگر ہمارے طلبہ پورے قرآن میں جس کے اندر 6000 سے زیادہ آیتیں انہیں حفظ کر سکتے ہیں تو ان میں سے کسی کے لیے 400 حدیثیں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے ہاں ہمت ہو، وہ اپنے مقصد میں موحد ہوں، وہ غیر ضروری اور لایانی چیزوں سے دور ہوں، تو یقیناً آج سے 22 سال پہلے جس ادارے کو جمعیت نے گود لیا تھا، جو ایک مکتب کی غیر معیاری شکل میں اس بھیونڈی میں گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا، آج اگر ان کے اخلاص نے، ان کی محنت نے، ان کی کوشش نے، مسلسل ان کی نگرانی نے، مسلسل ان کی فکر مندی نے اپنی صحت کو خراب کر کے جو انہوں نے یہ خواب دیکھا اور آپ کی کامیابی پر کتنی آنکھیں پرنم ہوئی خوشی سے، کتنے جھوم گئے، کتنے پزمردہ چہرے آپ کے اساتذہ اور آپ سے تعلق رکھنے والے خوشی سے لہلا اٹھے، یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے عزیزو کہ آپ مثبت فکر رکھو، ادارے کے چیزوں کے تعلق سے، ادارے کے اساتذہ کے تعلق سے، ادارے کے ذمہ داران کے تعلق سے خیر خواہ بنو، انہیں اپنا بڑا سمجھو۔ یاد رکھو آپ کے والدین کو خوشی ہوگی آپ کی کامیابی پر یقیناً، کیونکہ وہ آپ کے جسمانی والدین ہیں، وہ آپ کے تئیں محنت کرتے ہیں، آپ کے تئیں خواب سجاتے ہیں، لیکن یہ ادارے سے وابستہ لوگ اس شعر کے مصداق ہوتے ہیں، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اساتذہ آپ کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، کمروں سے بھگاتے ہیں، آپ کو بار بار نمازوں اور کلاسوں میں حاضر کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن یاد رہے جو چھت بارش کی وجہ سے جس قدر آواز کرتی ہے وہی چھت حقیقت میں ہمیں سایہ دیتی ہے۔ جو جس قدر آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی آرام و آشائش کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے ضمیر کی فکر نہ کیے ہوئے، اپنی عزت نفس کی فکر نہ کیے ہوئے سخت گرمی کے موسم میں لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے خوراک کا انتظام ہو سکے، آپ کی لائٹ بجلی پانی کا انتظام ہو سکے، آپ کے لیے زمین کی خریداری اور آپ کے لیے تعلیم گاہوں کا انتظام ہو سکے، رب کعبہ کی قسم لئن کفرتم ان عذاب لشدید، شکر گزاری کی بنیاد پر ترقی ملتی ہے اور ناشکری کی بنیاد پر تنزلی کے انسان شکار ہوتے ہیں، اس پر زمانہ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے۔ اس لیے عزیزو اس پروگرام کا جہاں ایک مقصد یہ ہے کہ ایسوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو واقعتاً حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں، وہیں اس پروگرام کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہر طالب علم آفتاب و ماہتاب بن سکتا ہے۔ ان دونوں طلبہ کو اساتذہ بھی نہیں سمجھتے تھے، ذمہ داران بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے اندر اتنی لیاقت ہو سکتی ہے جو اپنی محنت سے،
اپنی کوشش سے، اپنے خلوص سے اور اپنی قربانی کے ذریعہ وہ اس بڑے مسابقے میں، بڑے مقابلے میں ایک بلند مقام پر فائز ہوں گے۔ اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ مسابقات میں ہر طالب ثابت کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم کے لیے، اپنے آپ کو ادارے کے نظام و ضوابط کے لیے، اپنے آپ کو اساتذہ کی شفقتوں اور مہربانیوں کو پانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے، اپنے آپ کو وقف کرے۔ عزیز طلبہ، یہ زمانہ کمپٹیشن کا ہے۔ آج ہم اور آپ جو مسلمان ہیں، جو توحید والے ہیں، جو دین والے ہیں، اس دین کو پہنچانے والے یہ مسابقت میں تھے، یہ دوڑ میں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالدار لوگ تو صدقات و خیرات کر کے ہم سے بازی لے جاتے ہیں، لہذا ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں، انہیں پیچھے کیسے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ کو ایسا وظیفہ بتلاتا ہوں جس وظیفے پہ عمل کر کے تم ان سے آگے نکل سکتے ہو۔ چنانچہ آپ نے انہیں تسبیح فاطمہ یاد دلایا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ کرنا شروع کیے، سوچے ہم مالداروں سے آگے نکل جائیں گے۔ جب انہیں خبر لگی تو وہ بھی فاستبقوا الخیرات کے تحت وہ بھی آگے نکل گئے۔ پھر آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے نوازے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ جس عمر میں ہیں یہ عمر عادتوں کو بنانے یا بگاڑنے کی ہے، جسمانی طور پر ترقی کی ہے۔ اگر آپ نے اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو سنوارا، تعلیمی اعتبار سے اپنے آپ کو مزین کیا، نظام و ضوابط کے اعتبار سے اپنے آپ کو پابند کیا، نمازوں اور دیگر چیزوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو عادی بنایا، رب کعبہ کی قسم آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ وقت کا خیال کریں۔ جتنے لوگوں نے اس زندگی میں محنتیں کی ہیں آج انہیں آپ کامیاب دیکھتے ہیں، جو جس قدر کوتاہ رہا ہے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا رہا ہے، آج ان کی زندگیوں میں آپ ناکامی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے تمام طلباء کے اندر یہ احساس زندہ فرما کہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ بھی ایک دوسرے سے بازی لینے کی فکر کریں۔ الہ العالمین تو ادارے کے نام کو چہارداغ عالم میں روشن فرما اور ہم تمام لوگوں سے وہ کام لے جس کام سے تو خوش ہو۔ مولا ہمیں ان سب اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔